آج ہمارے پارے کا انشاءاللہ تعالی اگلے نصف کا آغاز ہو رہا ہے، ثلاثہ پارے کا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين۔ کل ہم نے جانا تھا پارے کے پچھلے حصے میں کہ سلام کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ سلام پھیلانا کیا چیز ہے، ہمیں کیوں سلامتی کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تم کسی سے ملو تو سلام کرو، یا سلام میں جواب جو ہے وہ بڑھا کر یعنی احسن طریقے سے اس کو احسان کے ساتھ جواب دو، کیونکہ سلام پھیلانا سلامتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے۔ ایسے ہی ہے نا، جب ہم کسی کو سلام کر لیتے ہیں، چاہے جتنی دلوں میں قدورتیں ہوں، جتنی نفرت ہو، کوئی جتنی دشمنی کر رہا ہو، لیکن ایک سلام اس کو نرم کر دیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیسا رویہ کر رہا ہوں اور یہ پھر بھی میرے پر سلامتی بھیج رہا ہے۔ اسی طرح سے گھر میں بھی سلام کے عمل کو فروغ دینا چاہیے۔ شوہر بیوی کو آپس میں، بچے بڑے سب ایک دوسرے کو سلام کو پھیلائیں۔ سب آتے جاتے، یہ دعا ہے جو جنتیوں کی دعا ہے، تو سلامتی کی دعا ایک دوسرے کو دے دیا کریں، اسی سے رحمت بھی رہتی ہے۔ سلام کے فائدے کیا ہیں کہ سلام مغفرت کو واجب کر لینے والا عمل ہے، آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ کتنا آسان طریقہ بتا دیا اتنے بڑے بڑے اعمال کا، الحمدللہ۔ جہاں محبت میں کمی دیکھیں سلام کو رواج دو۔ جن شوہر بیوی کے درمیان اختلافات، لڑائی جھگڑا ہے، وہ سلام سے شروع کر دیں تو سلام کو عام کر دو۔ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بھی بخل کرتا ہے۔ پھر ہم تھوڑا سا اب اگلے پارے کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 87 میں، کہ ہم سب کشاں کشاں موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور قیامت کا دن حقیقت ہے جہاں ہم سب کو حساب دینا ہے۔ غلطی سے قتل کرنے کا کفارہ بھی بیان کیا گیا ہے ہمارے اس بارے میں۔ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا مومن کی جان کی اللہ کی نگاہ میں کتنی قدر و قیمت ہے۔ اب قتل معمولی بات، انسانی جان بہت ارزاں ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت و آبرو۔ اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ استغفر اللہ العظیم، کتنا بھیانک انجام بتایا جا رہا ہے، اور یہ عمومی طور پر قتل کی بات کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ یاد رکھیے کوئی بھی بچہ جس میں روح پڑ چکی ہے اس کا دل دھڑکتا ہے، اس کو مارنا بھی قتل ہے۔ فکر اور بیماری کے ڈر کی وجہ سے ایسا قتل کرنا جہالت اور حماقت ہے۔ حمل میں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے یا بیٹی ہے یا کچھ اس قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں سر عام ہیں، تو یہ بھی قتل کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اپنے پارے کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 88 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا۔ الحمدللہ، ہمیں یہاں پر منافقین کے بارے میں کچھ 2 گروہوں کے بارے میں بتایا گیا۔ فما لکم فی المنافقین،
پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو؟ وہ دو گروہ کون سے تھے؟ ان میں منافقین سے مراد وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، یعنی انہوں نے مشورے دیے تھے نا، تو ان کا مشورہ نہیں مانا گیا، اس لیے وہ واپس آ گئے۔ ان منافقین کے بارے میں اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے بھی لڑنا چاہیے، اور دوسرا گروہ اسے مصلحت کے خلاف سمجھتا رہا، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹا کر دیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہدایت ہو جنہیں اللہ نے گمراہ کیا ہو؟ ہدایت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے پھر اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ بس ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے رہیں، کبھی یہ سوچ کر نیکی سے پیچھے نہ ہٹیں کہ یہ شخص کبھی بھی عمل نہیں کرے گا، یا حق کی بات پہنچانے سے گریز نہ کریں کہ یہ نہ ہو، یہ سنے گا نہیں، یہ عمل نہیں کرے گا، یہ کیسے عمل کر سکتا ہے۔ ایسی باتیں سوچ کے پہلے سے بدگمان ہونے کی بجائے ہمیں دوسروں کو حق کی بات پہنچا دینی چاہیے، یہ ہمارے ذمہ حق ہے۔ باقی اس کے دل میں کتنی بات اتری، اگر جتنی اس کے اندر رغبت ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو خود بخود ہی عمل دیں گے۔ کسی کے عمل کا ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ بس اسی بات کو سوچ کے ہم نے دوسروں تک حق کی بات پہنچانی ہے، اور اپنی بھی دل آزاری نہیں کرنی ہے کہ اس حد تک ہم پہنچ جائیں کہ دوسروں کو جس حد تک ہو سکے ہم ان کے ساتھ تشدد سے، سختی سے، سخت کلامی کے ساتھ پیش آنا شروع ہو جائیں کہ ہم ان سے منوا لیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح کہ انہوں نے کفر کیا، پھر تم ان کے برابر ہو جاؤ، چنانچہ تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، پھر اگر وہ دین سے منہ موڑیں تو تم انہیں پکڑو اور انہیں جہاد پاؤ، جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ مگر وہ لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ وہ لڑائی سے بیزار ہوں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہوں اور نہ اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے یقیناً لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تمہارے ساتھ لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری صلح اور امن کے ہاتھ بڑھا دیں تمہارے لیے، تو اللہ نے تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ تم ان سے لڑائی کرو۔ تمہیں ایک اور قسم کے منافق ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی وہ فتنے کا موقع پاتے ہیں تو اس میں کود پڑتے ہیں، چنانچہ ایسے لوگ اگر تم سے مقابلہ کرنے سے باز نہ آئیں اور تمہاری صلح اور امن کی پیشکش نہ کریں اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم انہیں جہاں کہیں پاؤ پکڑ کر قتل کر دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی اجازت دے دی ہے، اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے ہو جائے اور بات ہے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اس پر ایک مسلمان غلام جو ہے آزاد کرنا اور مقتول کے رشتہ داروں کو خون بہا ادا کرنا لازم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہر جان کتنی قیمتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کفارہ رکھا ہے، اور یہ کفارہ جو ہے یہ بطور استغفار ہے، یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا، اور دوسری چیز جو ہے وہ حقوق العباد ہے۔ دین میں جو ہے وہ جو ورثاء کے جو قتل ہو جاتا ہے مقتول، اس کے ورثاء کے بارے میں ہے کہ ان کی بھی کچھ اتنی شدید غم میں وہ پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کچھ مال متاع ہو، کوئی ایسا فدیہ جو ان کو دے دیا جائے جس سے کچھ تو ان کی ضرب کو سکون ملے۔ ہاں اگر وہ لوگ معاف کر دیں اور بات ہے، پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہو جبکہ وہ خود مومن ہوں تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہاری اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو ان کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا، یعنی خون بہا کے طور پر جو فدیہ ہے کچھ رقم مقرر کر کے، یا 800 دینار، سنن نبی داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ 800 دینار یا 8000 درہم، اور سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ 12000 درہم بتلائی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قیمت دیت جو تھی
اس میں کمی بیشی اور مختلف پیشوں والوں کے اعتبار سے اس کی مختلف نوعیتیں مقرر فرمائی تھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل دیت جو ہے وہ 100 اونٹ کی بنیاد پر اس کی قیمت ہر دور کے اعتبار سے مقرر کی جائے گی۔ کتنا انصاف رکھا رب العزت نے، یعنی روح کا آنا دنیا میں اور روح کا نکالنا یہ رب العزت کا ہی کام ہے، کیونکہ یہ اس کی طرف سے ہی ملی ہے اور ہر مومن کے لیے اس کی جان کا پورا حق ہے، اور جو اس حق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق سے پہلے ناحق ان کو قتل کر دیتے ہیں کچھ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے استغفار کا بھی ایک دروازہ کھولا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو توبہ کر لیں، یعنی غلطی سے اگر قتل کر دیں کسی کو، غلطی سے مار دیں، یہ ان کے لیے کفارہ ہے۔ اور اگر پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے، یہ کفارہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات علیمن حکیمہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور جو شخص کسی مومن کی جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے، یعنی ایک قتل کا انجام پھر قتل ہی ہے، اور جب وہ اس طرح سے مارا جائے گا تو پھر سیدھا جہنم میں ہی جائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر ایمان والوں سے مخاطب ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی جیسے جب میں آپ لوگوں کو نام لیتی ہوں، آپ میں سے کسی کا بھی نام لیتی ہوں تو ایک دم انسان کے کان الرٹ ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح جب بھی کوئی آیت قرآن مجید میں ہم سنیں یا ایھا الذین آمنوا، فوراً اپنے آپ کو چوکنا کر دیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں کہ جب کبھی اللہ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے تو اس کے متعلق یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے مال غنیمت ہیں، تم اس سے پہلے خود بھی اس حالت میں مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا معاملے کی تحقیق کر لیا کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ لا يستوی القاعدون من المؤمنین، کسی عذر کے بغیر پیچھے بیٹھ رہنے والے مومن اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ایک شخص ہے کہ خوب آرام کر رہا ہے، نیند کر رہا ہے، اپنے بستروں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ایک شخص ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر ایک کا الگ الگ مقام ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے۔ سبحان اللہ، اس وقت ہم بھی نفس بالجہاد پر ہیں، کیا آپ لوگ اپنی فضیلت کو جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اگر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی محفل قائم کیے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا مقام ہے، یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑا اجر دیا ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے درجے ہیں اور بخشش اور رحمت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اللہ تعالیٰ نے درجے اور پھر ساتھ مغفرت بھی کی، یعنی جو گناہ بھی ہو گئے ان سے ان کو بھی معاف کر دے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ بخشش کے بعد رحمت کا بھی وعدہ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیمہ بیان کی جا رہی ہیں، تو ہم بھی اپنے لیے مغفرت کی دعا کر لیتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ان الذین توفاہم الملائکۃ، جن لوگوں کی اس حالت میں فرشتے جان قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوں، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ تب فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاد کا حکم بھی دے دیا کہ یعنی جہاں پہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہوتی دیکھو تو وہاں سے چھوڑ دو، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر ہم عذر بیان کریں گے کہ میں اسی جگہ مجبور ہو کے رہنا جو تھا مجھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے زمین وسیع نہ تھی، یعنی ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ، جیسے مثال کے طور پہ ہم بھی ہیں، اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، اور ہمارے گرد ارد ایسا ماحول ہے جو کہ ہمارے موافق نہیں ہے،
تو کیا ہم وہاں سے اٹھ کے اس ماحول ان لوگوں میں سے اٹھ کے کسی سیپریٹ روم میں جا کر بیٹھ نہیں سکتے؟ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے مختص نہیں کر سکتے اپنا وہ وقت اور اپنی جگہ بدل کر اپنے آپ کو کچھ مقام نہیں دے سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے؟ چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، مگر وہ مرد، عورتیں اور بچے جو واقعی بے بس ہوں اور وہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اور کوئی راستہ نہیں پاتے، اس لیے ان لوگوں کے بارے میں بھی امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف فرمانے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ خوبصورت نام و صفات عفواً غفورا بیان کی جا رہی ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اس میں نیت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ چاہے موت کی وجہ سے وہ اس عمل کے مکمل کرنے سے قاصر بھی رہ جائے، یعنی جیسے کہ گزشتہ امتوں میں سے 100 افراد بھی تھے کہ قتل ہو جاتا تھا ان کا، اب بھی وہ ایمان لے کر آتے تھے، ان کو پوری کتاب پڑھنے کی بھی توفیق نہ ہوئی۔ جو توبہ کے لیے نیکیوں کی ایک بستی میں جا رہا تھا، جو ایک شخص کا واقعہ گزرا ہے کہ جس نے 100 قتل کیے تھے، اور پھر وہ نیکوں کی بستی میں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے موت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کو بنسبت دوسری بستی کے قریب تر کر دیا، جس کی وجہ سے اسے رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے، اور یہ حدیث شریف صحیح مسلم اور بخاری میں آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے، راستے ہی میں اسے موت آ جائے تو اسے اللہ کی طرف سے ہجرت کا ثواب ضرور ملے گا، گو ابھی وہ ہجرت کے عمل کو پائے تکمیل تک بھی نہ پہنچا ہو، جسے حدیث میں بھی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ بھی فرمایا وانما لکل امرئ ما نویٰ، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، بس اس کی ہجرت ان کے لیے ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی، بس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی۔ اسے صحیح مسلم اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی چیز ہے کہ ہم ہجرت کرنے کا سوچیں، اللہ کی راہ کی خاطر، اللہ کی اس کلام کو سیکھنے کی خاطر، سکھانے کی خاطر، اپنے ان ماحول کو چھوڑ کر جہاں پر دنیا معاشرہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا یا ہمیں اللہ کی راہ پر چلنے سے روکے، تو اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار بھی کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی ہے کہ اللہ ہماری مدد فرما دے، ہمیں ان راستوں سے نکال دے جو تیری ناپسندیدگی والے ہیں، اور ہمیں ان راہ پر چلا دے جو تیری پسندیدہ اعمال کرنے پر ہمیں لے جائیں، تیری جنت کو پانے کے لیے ہمارا مقصود ہو جائے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر نکل پڑتا ہے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر بھی اسی کو ملے گا جو اللہ کے ذمہ واجب ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، پڑھ کے دل کو بڑا سکون بھی ہوتا ہے، کیونکہ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارے لیے کتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص انعام رکھا جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، یعنی وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ایک آیت سنی یا بھی اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا اور ان کو شہادت نصیب ہو گئی، ان کے لیے بھی اتنا اجر ہو گیا کیونکہ وہ تو ایمان لے آئے تھے، جنت تو ان پر بھی واجب ہو گئی۔ لیکن ہم اس امت میں سے کتنے خوش نصیب حصہ ہیں جن کے حصے میں پورا قرآن، پورا ایمان، کامل کتاب اور عمل کی توفیق بھی رب العزت نے دی ہے۔ کیا ہم پھر بھی عمل نہ کریں؟ کیا ہم پھر بھی اس کو سیکھنے کی کوشش نہ کریں؟ کیا ہم پھر بھی اللہ کے حکموں پہ چلنے کی کوشش نہ کریں؟ ہم کیوں نہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام دیا ہے جو پچھلی امتوں میں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، لیکن ان کو وہ نصیب میں وہ سب اعمال نہیں آئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے، جو نعمت اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے ہمیں اس کا شکر گزار بنا دے، اور ہر لمحہ ہر آن اپنی رضا مقصود کرنے والا بنا دے، آمین یا ربنا آمین۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کر لو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ اب یہاں پر آیت تو سفر کے حساب سے ہے کہ جہاد تھی، جنگ تھا، اس حالت میں
سفر میں نماز قصر کرنے یعنی دو گنا ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اگر تمہیں ڈر ہو۔ غالب افعال یعنی اس اعتبار سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر جنگ اور جدر کا خطرہ ہو، لیکن ہمارے لیے بعض میں بھی حدیث مبارکہ سے پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر عام سفر بھی ہو اس حالت میں بھی نماز قصر ہی ادا کی جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ یعنی یہاں پہ صرف جنگ اور جہاد کا حکم ہے، یہ تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا تھا، لیکن احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ عام سفر و حضر میں بھی نماز قصر کر لیا کرو۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ آپ سفر کے لیے لمٹ مقرر کر دی گئی ہے کچھ کلومیٹر، اس کے حساب سے پھر آپ نے نماز قصر۔ ہاں اگر آپ کی نیت یہ ہو اپنے گھر سے رخصت ہوتے وقت کہ آپ 15 دن کی مسافت پر جا رہے ہو اور آپ اس سے زیادہ طویل دن رہو گے تو پھر آپ نے پہلے دن سے نماز قصر ہوگی۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ان دنوں کے اندر لوٹ آؤں گا، 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے جا رہا ہوں 7 دن کے لیے، تو پھر آپ نے نماز قصر نہیں پڑھنی، پھر آپ نے پوری نماز ہی پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے متعلق چند مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم پھر ساتھ ساتھ اس کو جو ہے تھوڑا طویل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بے شک کافر تمہارے کھلا دشمن ہے، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مومنوں کے درمیان ہوں پھر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے ہو آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہو، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ ساتھ لے اور اپنے ہتھیار لگائے رکھے۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یکبارگی دھاوا بول دیں یعنی تم پر حملہ کر دیں، اور اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار ایک طرف رکھ دو اور اپنا بچاؤ ساتھ لو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، نماز کے ساتھ کس چیز کا حکم ہے؟ ذکر اللہ کا۔ نماز کے ساتھ تھوڑا سا وقت لازمی مخصوص کر لیا کریں جس میں ہم اللہ کا ذکر کریں۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، یعنی صرف نماز پڑھ کے سلام پھیرا اور فوراً اٹھ نہ جایا کرو، اس کے بعد تھوڑی دیر ذکر بھی کر لیا کرو۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پوری طرح نماز پڑھو، بے شک مومنوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض کر دی گئی ہے۔ مومنوں پر یعنی پہلے تو نماز اس طریقے سے تھی کہ کچھ وقت مقرر تھے عبادات کے لیے، اور مومنوں کے اوپر خاص طور پر سفر و حج یا ایسے اقامت کی حالت میں یہ شرعی طور پر یا غیر شرعی طور پر ہر قسم کے احکامات جو ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں۔ اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ اس کی امید نہیں رکھتے، یعنی اللہ سے خاص اجر کی امید سے، اللہ کا دیدار پانے کی نیت کے ساتھ مومن تو کرتا ہے نا جو بھی کرتا ہے، جبکہ کافر کو ایسی کوئی امید نہیں ہوتی، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیما حکیمہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ کو اللہ نے جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں، اور اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے خوبصورت نام و صفات، اور بار بار مغفرت کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ ہمیں جہاد کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، سارا ذکر جو ہے وہ جہاد کے بارے میں، اور پھر اللہ کے احکامات کے بارے میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بار بار کہ اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اپنے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گنہگار ہو۔ وہ لوگوں سے تو اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو چھپ کر ایک مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں تم لوگوں نے یہاں دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا، پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی طرف سے کون جھگڑے گا یا وہاں کون ان کا وکیل ہوگا،
اور جو شخص برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام و صفات غفور اور رحیمہ پھر بیان کی جا رہی ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو بے شک اس کی کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیما حکیمہ بیان کی جا رہی ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرتا ہے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دیتا ہے تو ایسا کر کے وہ ایک بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں کے ایک گروہ نے یقیناً ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دیں، اور وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو نہیں بہکا سکتے، اور وہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت زیادہ فضل ہے۔ ان کی اکثر خفیہ سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، مگر جو شخص صدقے یا نیکی کے لوگوں کے درمیان صلح کا کام دے یا صلح کا حکم دے تو یہ اچھی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے جلد بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ یعنی دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، لیکن اگر صدقہ خیرات کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، اور وہ دوسروں پر احسان جتانے کے لیے نہیں کرتا، دوسروں پر اس چیز کا تذکرہ کرنے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب و حکمت سنت نازل فرما کر اور ضروری باتوں کا علم دے کر فرمایا گیا کہ جس طرح دوسرے مقام پر فرماتے ہیں سورہ شورى میں کہ اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف ایک روح قرآن کی اپنے حکم سے، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ آپ کو یہ توقع نہیں تھی کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی، مگر آپ کے رب کی رحمت یہ کتاب اتاری گئی۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ پر فضل و احسان فرمایا اور کتاب و حکمت بھی عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سی باتوں کا آپ کو علم نہیں تھا وہ بھی دیا گیا جس سے آپ بے خبر تھے۔ یہ بھی گویا آپ کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہے، کیونکہ جو خود عالم الغیب ہو اسے تو کسی اور سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور جسے دوسرے سے معلومات حاصل ہو وہی کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں پہ نجواکم جو ہے، یہ نجواہم سے مراد وہ خفیہ مشورے ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے، اور انہی کاموں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نیکی کی بات ہے، آپ کسی کے کان میں کہہ دیتے ہیں، جیسے کوئی ضرورت مند ہے اور آپ اس کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے سامنے نہیں کہنا چاہتے، دوسری آپ خود بھی مدد کرنا چاہتے ہیں اور کسی دوسری بہن کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ اس کی کچھ مدد کر دیں، وہ بات اگر آپ کان میں کہتے ہیں یا اس طرح کچھ اور معاملات ہیں جو آپ کسی کی حق تلفی نہیں چاہتے، کسی کے فیور میں چاہتے ہیں، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیکی کا کام ہے، پھر کان میں بات کر سکتے ہیں، پھر سرگوشیاں کرنا جائز ہے، پھر سامنے صدقہ خیرات کرنا بھی جو ہے وہ بھی جائز ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو اسے ہم بہت جلد بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اور جس شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آ جائے اور اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہے، اور ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا پہلا ربع مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب ہم اگلے ربع کا آغاز کریں گے۔